200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کتنا آسان ہے۔ بیریا ٹاؤن میں پلاٹ کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے، ڈیفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ بھائی جنت میں گھر چاہیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو زیادہ مرتبہ پڑھ لے، کالونی بنا لے۔ کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ نے یہاں بھی گنجائش رکھی، زیادہ پڑھو تمہارے لیے کالونی بنا دی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں، اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں، سب جنت میں۔ دنیا میں طالبات سٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پھنس گئے اور وہ میمن تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، حضرت میں خود میمن ہوں، کوئی اس میں غیبت نہیں ہے، میں ایک بات بتاؤں گا، حقیقت بتاؤں گا۔ وہ پیچھے ہی پڑ گیا۔ اے ماں کو میں کہوں نہیں سننا، وہ کہ نہیں میں نے سنانا ہے، حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانا ہے آپ کو۔ اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا۔ تنگ آ کے جو امیر تھے تولیبات کے، وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں تلنا، آپ اس سے لطیفہ سنیے۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے میمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا؟ کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے عرض کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینا ہے ہلاک کر دے، ساری مخلوق کو مکان دے دے، اور جب سب کو مکان مل جائیں گے نا تو میں کہوں گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے نا وہ مجھے دے دے، میں کرائے پہ چڑھا دوں گا۔ کہتے ہیں ہم میمنوں کی یہ ذہنیت کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں کرائے پہ چڑھا دیتا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ کرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے، وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان کرائے پہ چڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دے گے جو بندے کے خیال میں آ جائے۔ جنت کو دنیا پہ قیاس نہ کرو، جنت جنت ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا۔ تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہے، اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی دیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ ہوگی۔ تسبیح لے کے بیٹھیں آپ 200 مرتبہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھ لیں گے تو اعتکاف کے اندر تو اپنے گھر بنائے نہ جنت میں۔ پورے قرآن پاک کی تلاوت ایک تمنا دل میں رکھیں اور پڑھیں، 3 پارے 5 پارے 10 پارے جتنا توفیق ہوتی ہے اتنا پڑھتے رہیں، مگر تمنا رکھیں کہ میں نے اس لیول پہ پہنچنا ہے کہ ایک قرآن پاک روز پڑھا کرتے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ ہم نے ایک دفعہ عجیب تماشا دیکھا، ہمارا ایک دوست تھا حافظ عبدالغفور اس کا نام تھا، وہ قرآن پاک کا عاشق، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا، چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا، کالج کے اندر بھی ہاسٹل میں بھی ہر وقت، بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا۔ عاشق قرآن میں کیا تھا، ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے تو عصر کے بعد ہاسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگا ہوا تھا پلاٹ میں، تو حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آنکھیں بند کر لیتے تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اچانک ایک لڑکے نے چیخ ماری، دوسرے پوچھا کیا ہوا، کہتے وہ دیکھو سانپ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرا سانپ جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے۔ اب جب ہاسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے، خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے حافظ صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھے اور وہ سانپ جو ہے وہ ہل رہا ہے ان کے ساتھ، لوگ آوازیں لے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب، وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، بس پڑھتا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا ہمارے سامنے سانپ نیچے زمین پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اللہ کی شان۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا، کیونکہ سانپ تو مکلف نہیں نہ ہوتے، اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا۔ تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن سننے کے لیے جن آ جاتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن سنو، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا، یہ توفیق ایک نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب تو دل بھی چند رہ گئے پیچھے، اس میں ہمت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید
قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتے ہیں کہ یہ جھگڑالو سفارشی ہے، جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ سے بات منوا کے رہتا ہے، قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے۔ یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہا بھئی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خصوصی انعام فرمائے تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں، نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، اب تک میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں۔ تو سننے والا بڑا حیران ہوا، آپ 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ 25,000 مرتبہ کا ثواب تم لے لو، اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نا، اس کا ثواب مجھے دے دو، وہ ثواب زیادہ ہے 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے۔ آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا اجر ملے گا، مرنے کے بعد اگر 25,000 مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے، کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا، مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں۔ الحمدللہ والسلام علی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الفیل جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے سال کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام سید المرسلین رحمت للعالمین آول فیل کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے، یہ نعمت ملی ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا اس کا تذکرہ سورۃ القریش میں ہے۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا اس کا تذکرہ سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین میں۔ پھر نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے، کیا خیر کثیر ان کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ سورہ کوثر میں۔ یہاں پہنچ کر اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دو ٹوک اعلان کروایا جس کو بانگ درا کہتے ہیں، فرملا اعلان، بے بانگ دہل اعلان، کہ کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ شرک سے بیزاری اور توحید کا پیغام نبی علیہ السلام نے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمائی اس کا تذکرہ سورۃ النصر میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا، اس کے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں تھیں، بچیوں کے نکاح کیے ہوئے تھے، مگر وہ بڑا موذی انسان تھا اور نبی علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل خباثت میں اس سے بڑی ہوئی تھی، ان دونوں کے برے انجام کا تذکرہ سورۃ تبت یدا میں ہے۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص۔ اگر بالفرض قرآن مجید کو کشید کیا جائے تو جو پورے قرآن کا نچوڑ نکلے گا وہ سورہ اخلاص۔ آج سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج 23 کی رات بھی ہے اور جمعہ کی رات۔ سورہ اخلاص جلب منفعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد معوذتین دفع مسرت سے تعلق۔ اب آ جائیے سورت کی طرف۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کل، ان میں سے 112 صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی وجہ سے رکھے گئے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام مضمون سورت کے مضمون کی وجہ سے رکھا گیا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت انسان کو اعتقاد کو خالص کر دیتی۔ تیسرا یہ کہ یہ سورت اس نام کے معنی کے لحاظ سے دی گیا ہے اس کا نام کہ جو شخص بھی سورت کے معنی و مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اور چوتھی وجہ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس اعتقاد کے یہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے۔ دوسرا نام ہے توحید، یہ بندے کو توحید خالص کا پیغام دیتے ہیں۔ تیسرا نام ہے سورہ نجات، یہ بندے ایک نام ہے سورۃ الاساس، کیونکہ یہ توحید پر مشتمل ہے اور توحید تمام اعتقادات کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاساس ہے۔ اور ایک روایت ابی بن کعب لانو اور انس نالو کی یہ بھی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو قل هو اللہ احد کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اس کا نام ہے ایک سورۃ المانعہ، چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی السلام سے معراج کے موقع فرمایا میں نے آپ کو سورہ اخلاص عطا کی ہے، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے اور یہ عذاب قبر اور اگرمی کے عذاب سے بچانے والی ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النجات، کیونکہ بندے کو کفر سے دنیا میں اور آخرت میں آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ تفرید، تفرید فرد وحید سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ التجرید، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابوت اور بنوت سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس سورت میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ النور، کہ اس سورت کا اعتقاد بندے کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ 10واں نام ہے سورۃ الامان، یہ سورت بندے کو کفر اور شرک سے امان عطا کرتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الولایہ، چونکہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ نسبہ، یعنی یہ سورت مشرکین کے سوال پوچھنے کے جواب میں اتری۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس سورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا، اس لیے کو سورۃ النسبہ کہتے ہیں۔ ایک ہے سورۃ المعرفہ، کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل بیان کی گئی۔ حضرت جابر عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قل اللہ احد پڑھی تو آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اس کا نام ہے المعوذہ، المعوذہ۔ حضرت عثمان بن اللہ کے پاس نبی اسلام تشریف لائے تو انہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ دم کیا۔ آپ ذرا غور سے پوچھئے کہ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہیں اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو سورت پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو ایک پتہ چلا نا کہ یہ دم کرنا ایک شرعی کی، اس کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے بہتر صورتوں کے ساتھ کبھی کسی کو دم نہیں کیا، تو ہم بھی اگر کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے اس کو دم کریں تاکہ اللہ اس کو شفا عطا۔ ایک اس صورت کا نام ہے المکشکشہ، مکشکشہ برات اور بیزاری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا پڑھنے والا شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مکشکشہ کہا۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورۃ الصمد، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صمدیت اور شان بے نیازی کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورۃ المحضر، کیونکہ اس صورت کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورۃ المنصرہ، کیونکہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب کبھی شیطانی خیال ذہن میں آنے لگے اس صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیں گے اور ذہن پاک اور صاف ہو جائے گا۔ 19واں نام ہے سورۃ البراءہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آدمی کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہو گیا۔ اور 20واں نام ہے سورۃ المذکرہ، چونکہ یہ سورت بندے کو توحید خالص کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اس کا نام مذکر ہے۔ اب سوچئے کہ اس سورت کے 20 نام ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے، تو کتنی عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور یہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، ہر کلمہ گو۔ ہم نے دیکھا ہے جتنا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے اور اسی سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کا نزول کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بتائی، اس کے جواب میں اللہ نے یہ صورت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل۔ حضرت انس کا قول ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا، اپنے رب کے متعلق بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پیدا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر جبریل السلام یہ صورت لے کر تشریف لائے۔ عامر بن طفیل اور اربت بن ربیعہ نبی السلام کی خدمت میں آئے۔ عامر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ نبی السلام نے فرمایا اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا؟ وہ تو بت پرست تھے نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ خدا بھی بتوں میں سے کوئی بت ہے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعد میں اربت کے اوپر بجلی گری اور وہ مارا گیا، اور عامر کو طاعون کے ذریعے سے اللہ نے موت دی۔ اب اس صورت کے فضائل ذرا سن لیجئے تاکہ صورت کی تفسیر پڑھنے کا ہمیں لطف آئے۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم میں سے کوئی رات کو 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ بے شک یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی 3 مرتبہ جس نے قل ہو اللہ احد پڑھ لیا اس نے گویا پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے وہ جمع ہو گئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ اخلاص پڑھی اور واپس چلے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تہائی قرآن پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ آپ پر آسمان سے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی وجہ سے آپ اندر چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا، جان لو کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قل اللہ احد پڑھی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 2 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی اس نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب اس کو 1/3 قرآن کے مطابق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے بتایا کہ بنیاد تین کے 3 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، دوسرے ہے صراط مستقیم، اور تیسرے آخرت کی معرفت۔ اللہ کی معرفت، صراط مستقیم کی معرفت اور آخرت کی معرفت۔ یہ سورت چونکہ اللہ کی معرفت کے مضمون پر مشتمل ہے اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت ہر شر اور پریشانی، عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا سبب کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے، وہ ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے تھے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہو تو سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو پڑھوں گا۔ جب لوگوں نے زیادہ ڈیمانڈ کی کہ ایک سورت پڑھیں تو انہوں نے کہا اچھا کسی اور کو امام بنا لو۔ اب ان سے بہتر نیک تقوی والا اور کوئی بندہ تھا نہیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہی امامت کروائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام صاحب کے ساتھ یہ امام۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت کے مضمون سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کروں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں اس سورت آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہیں اس سورت سے محبت یقیناً تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس سورت سے محبت یقیناً تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت معمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک شخص کے قریب سے گزرے جو قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جنت واجب کر لی یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5ویں فضیلت سنیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تبوک میں تھے، یعنی غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ایک دن ایسے لگا جیسے سورج بڑی روشنی اور نور کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس سے پہلے ایسی روشنی نہیں دیکھی گئی۔ نبی السلام بھی اس کو دیکھ کر تعجب فرمانے لگے۔ اچانک جبریل السلام تشریف لے آئے تو نبی السلام نے پوچھا جبریل آج سورج کو کیا ہوا؟ یہ ایسے نور روشنی اور شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوا کہ میں نے گزشتہ دنوں اسے اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ تو جبریل السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ اللیثی کا آج مدینہ میں انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے جو ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کس سبب سے ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتے تھے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، دن میں اور رات کے اوقات میں پڑھتے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نازل۔ پھر جو بندہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو شخص مومن ہونے کی حالت میں انہیں لائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا، اور حورین میں سے جتنی سے چاہے گا اسے بطور بیوی کے مل جائے گی۔ پہلی بات جس نے مخفی طریقے سے کسی کا قرض ادا کر دیا، کوئی مقروض تھا اور اس نے چپکے سے اس کا قرض اس کے سر سے بوجھ اتار دیا، قرض ادا کر دیا۔ دوسرا جس نے قاتل کو معاف کر دیا، اور تیسرا جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ایک مرتبہ پڑھے، آپ نے فرمایا اگر ایک مرتبہ بھی پڑھے گا تو اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ اب ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قل احد ہر دن 50 مرتبہ پڑھا تو قیامت کے دن اس کو قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اللہ فرمائے کہ اے اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ جا اور جنت میں داخل ہو، یعنی پروٹوکول کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا، اے اللہ کی تعریف کرنے والے اٹھ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پھر فقر اور تنگ دستی کو یہ صورت دور کر دیتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل واللہ احد پڑھی تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں سے فقر و افلاس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے۔ آج جس بندے کو دیکھو وہ غربت کا اور افلاس کا رونا رو رہا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں اللہ نے دیکھو کیا کیا ہمیں نعمت موتی عطا کر دیے کہ جو شخص روزانہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ اس سے، اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے بھی اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے بدلے اس لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرا محل ہو تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ آج یہ تو دل کرتا ہے کہ ڈیفنس میں میرا محل ہے، میرا فلاں جگہ محل ہو، میرا فلاں جگہ محل۔ بھئی جنت کا محل تو بہت اعلیٰ ہے، 10 مرتبہ پڑھنے پر وہ مل جاتا، اور جس کے 20 مرتبہ پڑھا اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھا اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اپنے محلوں کی تعداد میں ضرور اضافہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا بھی اضافہ کر لو اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ وسیع۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد صبح کی نماز کے بعد 12 دفعہ پڑھی اس نے 4 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا اور وہ اس نے روئے زمین کا سب سے افضل بندہ ہوگا بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کر۔ پھر ایک صورت میں ایک انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قل واللہ احد 200 مرتبہ پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے بشرطے کہ وہ 4 کاموں سے بچے، ناحق خون، ناحق مال، حرام کاری اور شراب پینا۔ ان سے اگر بچے گا تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے۔ اب ذرا ان فضائل کو ترتیب کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے کہ کتنی عظیم صورت ہے۔ پہلی بات، اس صورت کی تلاوت 1/3 قرآن مجید کے مطابق برابر ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو روزانہ پڑھنے والا بندہ روئے زمین کا سب سے افضل بندہ ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگ دستی دور کر دیتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے ہر شر اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے جنازے میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا کہا جائے گا کہ داخل ہو جا۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دیتے۔ اب ان فضائل کو سامنے رکھیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورت اخلاص پڑھا کریں اور نمازوں میں بھی سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ یہ تھے اس سورت کے فضائل۔ اب اس سورت کی تفسیر کی طرف آئیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اے میرے محبوب کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو خود بھی بیان فرما سکتے تھے مگر اپنے محبوب کی زبان فیض ترجمان سے اللہ نے اس کا جواب دلوایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب 2 بندوں میں محبت ہونا اور ایک پر کوئی اعتراض کرے تو دوسرا بولتا ہے اس کے بارے میں۔ جب نبی علیہ السلام پر کفار نے الزام لگایا یہ تو مجنون ہے تو اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، وانک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز۔ تو نبی علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ نے دفاع کیا۔ اب لوگوں نے اللہ پر الزام لگائے تو نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اس کا دفاع کروایا۔ فرمایا کل میرے محبوب فرما دیجئے۔ کل کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان صرف وہی معتبر ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی عقل سے یا علامات سے اللہ کے وجود کو پہچان لے تو معرفت تو کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے، کیونکہ معرفت جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام۔ معرفت جاننے کا نام ہے اور ایمان ماننے کا نام۔ جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے۔ لفظ کل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا
کہ لوگوں کو میری توحید کا پیغام دو۔ حضرات انبیاء کرام کا اولی پیغام اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، کیونکہ یہ تمام اعتقادات کی بنیاد ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلا خطبہ جو دیا اس میں فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب آگے فرمایا قل ھو اللہ احد۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ کامل نہیں ہے۔ اردو زبان میں ایک کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں جو ہم استعمال کر سکتے، لیکن عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے وہ ہر کیفیت اور لفظ کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے واحد اور ایک لفظ ہے احد۔ اللہ فرماتے ہیں قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تعدد یعنی تعداد زیادہ ہونا، ایک ہوتا ہے تجزی یعنی ایک چیز کے اجزاء زیادہ ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان، اب ایک انسان ہے تو 2 3 4 10 100، یہ تعدد ہو گیا، کئی انسان ہو سکتے ہیں۔ اور تجزی کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، الگ الگ اس کے اعضاء ہیں تو جزو ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ تعدد سے بھی پاک ہے، تجزی سے بھی پاک، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے احد کا لفظ لایا گیا۔ اب احد کا کیا معنی بنے گا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ اس کا ترجمہ بنے گا اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور اسی کو ہمارے مشائخ نے اسم اعظم کہا ہے۔ قل ھو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، مگر یہ لفظ بے نیاز بھی پوری طرح اس لفظ کا ترجمہ نہیں بنتا، چونکہ اردو زبان میں بے نیاز کا ترجمہ، بے نیاز سے ترجمے کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں۔ عربی میں صمد اس مضبوط چٹان کو کہتے ہیں جس کا سہارا لے کر کوئی بندہ اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے۔ پھر یہ صمد کا لفظ ایسے سرداروں کے لیے استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے، تو مضبوط سہارا اس کے لیے لفظ صمد کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی سرداری انتہا کو پہنچ چکی، وہ ذات جس کی طرف ضرورت کے موقع پر رجوع کیا جائے اور مصیبت کے وقت اس سے مدد لی جائے۔ ایک معنی ہے کہ صمد وہ ذات ہے جو چاہے کرے، جو ارادہ ہو فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، نہ اس کی قضاء کو کوئی ٹھکرا سکے۔ ایک معنی صمد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار ہے اور تمام حاجات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہے بلندی، کہ صمد وہ ذات جس سے بلند کوئی دوسری ہستی نہ ہو۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس میں نہ موت آئے، نہ نیند آئے، نہ کوئی اس کا وارث بن سکے، وہ صمد ہوتا ہے۔ ایک معنی صمد کا یہ ہے کہ وہ ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ذات جس کے اوپر آفات نہ آئے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ذات جو غالب آئے ہمیشہ، کبھی مغلوب نہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ عظیم ذات جس سے کوئی دوسرا عظیم نہ ہو۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے تمام اقوال کا خلاصہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ صمد وہ پروردگار ہے جو سب سے بے پرواہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کے معنی میں مجھے ہمیشہ تردد رہا کہ اس کے معنی ہے بے نیاز۔ میرے دل کو تسکین نہیں ہوتی تھی۔ جیل میں نے شاہ عبد القادر کا ترجمہ منگوایا تو لکھا ہوا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار اب اردو کا لفظ نہیں تھا، کسی اور زبان کا تھا، تو کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ نرادھار ہو سکتا ہے سنسکرت کا لفظ ہو یا کسی اور کا، تو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں کہ جو جانتا ہو۔ اس وقت جیل میں ایک پنڈت آیا ہوا تھا، بنکی شرما۔ فرماتے ہیں میں بنکی شرما کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی نرادھار کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ سنتے ہی وہ جھومنے لگا، واہ 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 کہنے لگا میں حیران کہ میں بیٹھا انتظار میں ہوں اور یہ اپنے ہی مزے لیے جا رہے۔ تو میں نے کہا کہ پنڈت جی مجھے بتائیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کے بن کسی کا کام بنے نہیں اور جس کا کام کسی کے بن اڑے نہیں، وہ ذات کہ جس کا کام کسی کے بغیر اڑے نہیں اور جس کے بغیر کسی کا کام بنے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے گمشدہ متاع مجھے مل گئی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ نام صمد بیک وقت تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے۔
تصویر اس طرح کہ اللہ کی اس میں شان بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کے صفت بیان کی گئی کہ وہ اس میں کوئی عیب نہیں۔ تصویر کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور تحمید میں اللہ کی حمد بیان کی گئی کہ وہ سب کی مدد کرتا ہے، سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، واہما اور بے ہما، یعنی اللہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق سے الگ بھی ہے۔ باہما کیا مطلب کہ سب کی ضروریات وہ پوری کرتا ہے، اور بے ہما کا مطلب اس کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ پھر آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا اور نہ اللہ کو کسی نے جنا۔ یہ ان مشرکین کے جواب میں تھا جنہوں نے اللہ کا نسب نامہ پوچھا تھا۔ چنانچہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو یہ عہد کے منافی ہوا، اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو یہ صمد کے منافی ہے، کیونکہ بیٹا اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ کفر کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ اس کا مثل کوئی نہیں، اس کا برابر کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا یا اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ کا مثل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ کفر سے مراد بیوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس صورت میں 4 آیات ہیں اور ہر آیت نے اللہ کے کمالات کو ثابت کیا ہے۔ پہلی آیت نے وحدانیت کو ثابت کیا اور تعدد کی نفی کر دی، قل هو اللہ احد۔ دوسری آیت نے کمال کو ثابت کیا اور عجز کی نفی کر دی، اللہ الصمد۔ تیسری آیت نے دوام اور بقا کو ثابت کیا اور فنا کی نفی کر دی، لم یلد ولم یولد۔ چوتھی آیت نے عظمت و کبریائی کو ثابت کیا اور مثل کی نفی کر دی، ولم یکن لہ کفوا احد۔ چنانچہ اس صورت نے تمام شرک و کفر کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس صورت نے تمام شرک اور کفر کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، کبھی عدد میں شرک ہوتا ہے، لفظ احد کے ساتھ اس کی نفی کر دی گئی۔ کبھی مرتبہ و منصب میں شرک ہوتا ہے تو لفظ صمد نے اس کی نفی کر دی۔ کبھی حسب و نسب میں شرک ہوتا ہے تو لم یلد ولم یولد کے ساتھ نفی کر دی۔ کبھی کام اور اختیار میں ہوتا ہے تو ولم یکن لہ کفوا نے اس کی نفی کر دی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں 6 طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلے ہوتے ہیں دہریہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ چکی، قل هو اللہ احد کے ساتھ اللہ کے وجود کو ثابت کیا اور ان کی تردید ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل وجود رکھتے ہیں، باقی ہر چیز کا وجود اللہ کی وجہ سے ہے۔ فارسی زبان کا لفظ ہے خدا، خدا کا معنی خود یعنی جو خود بنا، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کو وہی چلا رہے۔ دوسرا عقیدہ ہے فلاسفہ کا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بنانے والا کائنات کا کوئی ہے لیکن اس کی کوئی صفت نہیں، مادے سے پیدا ہوا۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے دہری یہی یقین رکھتے ہیں کہ بس مادے سے کائنات پیدا ہوئی، اب مادے کے اندر تو کوئی صفت نہیں ہے، تو اس صورت نے اس کی بھی نفی کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان۔ تیسرا مشرکین اور ہندوؤں کا عقیدہ، مشرکین اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات پہ بہت سارے خدا ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں۔ لفظ احد نے ان سب کی نفی کر دی کہ نہیں، بہت سارے خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے بیوی مریم کو اللہ کی بیوی بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اس صورت نے ان سب کی تردید کر۔ پھر پانچویں ہے مجوس کا عقیدہ۔ مجوس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خیر کا جو ہے نا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے یزدان، وہ خیر کا خدا ہے، اور ایک خدا ہے اہرمن، وہ شر کا خدا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کھینچتانی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، کبھی خیر غالب آتی ہے، کبھی شر غالب آ جاتا ہے۔ اس صورت نے ان کے بھی عقیدے کا رد کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت نے دنیا کے تمام بدعقیدہ لوگوں کے اعتقادات کی نفی کر اس کی جامعیت کا اندازہ لگایا۔ اب میں اس صورت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ الفاظ ہیں مشائخ صوفیاء کے، مگر اپنا مطلب سمجھنے کے لیے میں ان کو استعمال کروں گا۔ وہ کیسے
کہ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، آپ کو یہ سمری یاد ہو جائے گی جلدی۔ قل هو اللہ احد یہ ہے توحید وجودی، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید وجودی۔ مشائخ صوفیاء کی تشریح نہیں، یہ میں الفاظ ان کے استعمال کر رہا ہوں اپنے مضمون کو آسان بنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو قل هو اللہ احد میں توحید وجودی کا تذکرہ، پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کہتے ہیں توحید شہودی، مشاہدے سے ہے۔ اب آپ بتائیے کیا آپ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میری حاجات اللہ پوری نہیں کرتا؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا، تو اس نے گویا مشاہدے میں یہ بات لے آئی کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو قل هو اللہ احد یہ توحید وجودی ہے، اللہ الصمد یہ توحید شہودی ہے۔ پھر لم یلد ولم یولد اس کو کہتے ہیں توحید ذاتی، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ کسی نے اللہ کو جنا، یہ مضمون کیا کہلاتا ہے؟ توحید ذاتی۔ ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہے توحید صفاتی۔ اب چار نام یاد کر لیں، آپ کو پوری صورت کا خلاصہ فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ توحید وجودی، توحید شہودی، توحید ذاتی، توحید صفاتی۔ چار صورتوں نے پوری تعلیمات کو اپنے اندر بند کر لیا۔ سورہ اخلاص سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت جلدی لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی طرف دھیان کر لیتے ہیں، ضعیف الاعتقاد ہے نا، چنانچہ اپنی حاجات اللہ کے علاوہ اولیاء سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ ملتزم سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو میں بھی انتظار میں تھا کہ مجھے ملتزم پہ جگہ ملے۔ اب جب وہ ملتزم سے وہ ہٹا تو اس نے وہی کھڑے کھڑے فون کیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ دیکھو دعائیں تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن تم اتنا کچھ لے کے داتا دربار چلی جاؤ اور وہاں دعا کرو اللہ میرا اقامے کا کام کروا دے۔ بیت اللہ کے پاس کھڑا ہے اور وہاں سے بیوی کو کہہ رہا ہے کہ داتا دربار جا کے یہ چیز دو اور یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمارا کام کر۔ تو ضعیف الاعتقادی کا یہ حال ہے۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہی وسعت پیدا کرتا ہے۔ کہہ دیتے ہیں کسی نے کاروبار باندھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کسی نے ہماری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا ہے، بھئی کوئی نہیں باندھ سکتا، اللہ کی منشا ہے جو ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی باندھنے والا اور کھولنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے در پر جھکیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، علمی نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ہاتھ نہیں دیے، گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، اونٹ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے اپنا سر نیچے جھکاتے ہیں اور پھر چارہ کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسے نہیں بنایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں۔ میرے بندے تیرا سر میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ کھانے کے لیے نیچے جھکے، کھانا تیرے منہ تک میں پہنچا دوں۔ شاعر کے بہت پیارے شعر ہیں، تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، میرے سر کو یہ اجازت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تیرے در سے بھی نباہے در غیر کو بھی چاہے، میرے سر کو یہ اجازت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تیرا نام تک بھلا دوں، تیری یاد تک مٹا دوں، مجھے اس طرح کی جرت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی تیری انجمن میں آیا کہ تجھے میری ضرورت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تو اگر نظر ملائے میرا دم نکل ہی جائے، تجھے دیکھنے کی ہمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ جو گلا کیا ہے تجھ سے تو سمجھ کے تم کو اپنا، مجھے غیر سے شکایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تیرا حسن ہے یگانہ، تیرے ساتھ ہے زمانہ، میرے ساتھ میری قسمت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ یہ کرم ہے دوستوں کا وہ جو کہہ رہے ہیں سب سے کہ نصیر یہ عنایت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو ایک طرف جھکنا آ گیا اسے در در پہ نہیں جھکنا پڑتا، جسے ایک ذات کے سامنے رونا آ گیا اسے ہر ایک کے سامنے جا کے نہیں رونا پڑتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، ہزار سجدوں سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں ان کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِن مَّكَانٍ صَحِيحٍ۔
جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ پر لا پھینکے۔ سر ایک ہے اور ایک ہی کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے۔ سر ایک ہے اور ایک ہی کے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، در در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو ایک نصیحت فرمائی جو توحید کے مضمون پہ مشتمل ہے۔ عن ابن عباس عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سواری پہ نبی صاحب کے پیچھے سوار تھا، فقال نبی صاحب نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تو مانگے تو تجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد چاہے تو اللہ سے مدد مانگ، وَعَلَمْ، جان لے اس بات کو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں نفع پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اب کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے خواص کیا ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دونوں جہانوں کی مراد پائے گا۔ بعض رات نے فرمایا کہ خواب میں سورہ اخلاص پڑھنا احکام الہیہ کی پیروی کی دلیل ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فقر اور تنگدستی کو دور کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی پریشانی، غربت اور یہ پریشانیاں رکھتے ہیں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فقر اور پریشانی کو دور کر دے۔ اگر کوئی بندہ بے گناہ جیل میں ہے تو 1000 مرتبہ یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں میرا بھائی جیل میں ہے، میرا رشتہ دار جیل میں ہے، فلاں جیل میں ہے، تو بھائی یہ وظیفہ جو نبی صاحب نے بتایا سن لیجئے کہ 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جیل سے رہائی عطا فرمائے۔ اب جو بندہ اپنے خیالات سے پریشان ہو کہ میرے دل کی حالت اچھی نہیں اور وہ چاہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے، وہ روزانہ ہر نماز کے بعد اس سورت کی پابندی سے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دل کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ آخر پہ پھر سن لیجئے، قل واللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم سورت کو سمجھنے کی اور اس کے مضمون کو دل میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ آج 23 کی شب بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے، قبولیت کا وقت ہے، تو سچے دل کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے گا۔ پہلا حوالہ ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھ۔
دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کر، عام دنوں میں 1 پارہ اور رمضان مبارک میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر 1 منزل روزانہ پڑھیں ناظرہ خان تو بہت اچھا معاملہ، اور حافظ تو پھر جتنا چاہیں پڑھیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کر، ہتھکار وال دل یار۔ اور 5واں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ تمام معاملات کا لب الباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ صبح شام مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ خود اس کی لذت کو محسوس کریں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، رکھ کے سجدے میں سب نے یہی ہے کہا، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟